مائی بلاوڈ بردرز, میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارے ایسے بھی, کیونکہ آئی واز ہینڈلنگ دا بکنگز نا, ایسی بھی بکنگز آئی ہیں کہ جس میں ہم میں صرف 1 دن کا ٹائم تھا مارکیٹنگ, 1 دن کا. ہال نہیں تھا, وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کہتے تھے سر ہمیں ہال نہیں مل رہا, ہم باہر کھلے میں نے کہ ہم لوگ ایم پی تھیٹر میں کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو ڈر یہ تھا کہ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, ایک دن. اینڈ یو آر دا وٹنس آف جی سی لاہور, کتنا بندہ تھا وہاں پہ, اور ایم پی تھیٹر بھرا ہوا, اور ریکٹرس کہتے ہیں کہ یار ہم پریشان ہو گئے ہیں, کتنا بندہ کس طرح آ گیا. اور کہتے ہیں نا وہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ ہے تو یعنی کہ ان کے لیے جو نان مسلم سے مسلمان ہوئے, لیکن ہماری یوتھ واللہ ہماری یوتھ نا آنا چاہتی ہے الحمدللہ, ہماری یوتھ they want a change. وہ تنگ آ گئے ہیں, اگ گئے ہیں. وہ یہ جو مردہ لائف ہے نا, جس میں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ پرسن ہو ڈز ناٹ ریمبر, مفہوم حدیث کا کہ پرسن ڈز ناٹ ریمبر اللہ از لائک دا ون ہو از ڈیڈ. ہماری یوتھ, اور اس میں صحیح مسلم کے الفاظ میں بیت کا بھی ذکر ہے. یار میں بات بتاؤں آپ کو, آپ نے کہا نا واک جب شروع ہوا تھا 2020 یعنی 1 سے بلکہ 2012 سے, تو جو باہر کے مشائخ اور انٹرنیشنل اسپیکرز آتے تھے نا, جو فارمر کرسچنس تھے مسلمان میں ہو گیا, اور بہت سے باہر کے جو انٹرنیشنل اسکالرز پاکستان جب آتے ہیں, برو ہر بندہ ایک چیز لازمی نوٹس کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے, کہتا ہے یو گائز آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن, گائز یو گائز آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن. جو پاکستان کی یوتھ میں انرجی, انتھوزیازم اور ایک پاور ہے نا, یعنی ریگارڈس ٹو دین, اور جو غیرت اسلامی ہے جو پاکستان کی یوتھ میں دیکھنے کو ملتی ہے, کہتے ہیں کہیں نہیں ملتی. آپ کو صرف کرنا کیا ہے, آپ کو اس تک پہنچنا ہے اور ان کو بس بیدار کرنا ہے. ہاں بالکل برو. اور میں بتاؤں آپ کو, ہماری یوتھ میں اتنی انرجی ہے, اتنی جو ہے نا ان میں انتھوزیازم ہے, آپ کو وہ نظر آ جائے گا 14 اگست کی رات پہ اور نیو ایئرز نائٹ پہ اور اس چیزوں پہ. بس ڈائریکشن کی کمی ہے, چینل غلط ہو جاتی ہے. صحیح, وہ ویلنگ کر رہے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, انرجی ہے, بس صرف ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور جس دن ان لوگوں کو ڈائریکشن مل گئی نا, میں بتا رہا ہوں یہ انی پھیر دیں گے. وہی بات ہے کہ یعنی ویل بی دی لیڈرز انشاءاللہ ان دی ورلڈ. بالکل دیر از اے ریزن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹامک پاور بنایا ہے. سبحان اللہ, پورے مسلم ممالک, پورے مسلم ممالک میں برو اللہ تعالیٰ کوئی بغیر کسی کہتے ہیں نا ریزن کی نہیں کرتے برو. پوری امت کی نظریں, اگر آپ گلوبل پالیٹکس دیکھیں نا اور جیو پالیٹکس کا مطالعہ کریں, تو پوری امت کی نظریں برو پاکستان پہ ہیں. ابھی جو OIC کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میں ہوئی ہے. اٹ از ایز اف کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک پریولیج دے دی ہے, اگر آپ نیوکلیر آرم کی بات کریں تو آن دا سیم لائن آپ کی رسپانسبلٹیز بھی پھر ویسی یعنی بڑھ جاتی ہیں. اٹ مینس کہ اگر ہم لوگ اس کو وی جسٹ کانٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, ہمیں اس کو ایٹ دا سیم ٹائم وہی بات ہے کہ چیلنج بہت بڑا ہے. یو نو دیر ہیز ٹو بی سم پیپل جو کہ لوگوں کو جگائیں. اور ویسے میں ایک صحیح بات بتاؤں, وین آئی سی یوتھ کلب نا اینڈ آل آف دا اسپیکرز اینڈ ہاؤ افیکٹولی دے آر ورکنگ, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے. یو نو سیریسلی بفور یوتھ کلب کوئی ایسے لوگ اس طرح سے یوتھ کے لیے خاص نہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ ہینڈ پکڈ لوگ خود رکھے ہیں. یو نو دیٹ یو ورک فار دا دین آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو ویک اپ پیپل. یہ ان لوگوں کی کوئی اسپیشلٹی میں نہیں سمجھتا. ہم تو نکمے ہیں برو, یہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام پاکستان میں بہت عوام نا, اور یہ دا ورلڈ پالیٹکس نو, پاکستان کی بڑی عوام یوتھ ہے. آپ کی 14 سے 30 سال کے جو عوام ہے نا پوری دنیا کے اندر, آئی تھنک ویسٹ نا ڈکلائننگ اس پہ جا رہے ہیں وہ تو ان ٹرمز آف, اور بزرگ زیادہ ہیں, بزرگ زیادہ ہیں. پاکستان از ون آف دا ٹاپ یو نو کنٹریز جہاں پہ آپ کی شباب یوتھ زیادہ ہے, اور جہاں اینڈ دے نو, جو اسلام دشمن ہے ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر یوتھ زیادہ ہے. اینڈ دیٹس وائی اب آپ کو ہم الحمدللہ جو آپ ابھی بتا رہے ہیں, اس طرح فتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو کہ ٹارگیٹڈ ہے یوتھ کو. ریویو آپ دیکھیں, جو کفر ہے وہ پریشان ہے کہ پوری دنیا نے LGBTQ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, ایک مسلمان ممالک ہیں یہ ایکسیپٹ نہیں کرے, اور کچھ انہوں نے کر بھی لیا, لیکن وائی دیر از بگ ریٹیلیشن کمنگ فرام پاکستان اینڈ دا مسلم ورلڈ. ان کو یہ نا ایک اٹس پین. پوری دنیا میں 2 ممالک ہیں جو ایک نظریے کی بیس پہ بنے ہوئے ہیں, ایک آئیڈیالوجی کی بیس سے بنے ہوئے ہیں, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان ہے. آپ دیکھیں اسرائیل اور پاکستان دونوں کا ایک ایجنڈا ہے. اینڈ ہاؤ یو نو افیکٹولی آئی وڈ سے کہ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب. مطلب ایوری ایئر یو سی تھنگز آر رائزنگ. غلط چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں, جہاں پہ خیر بڑھ رہی ہے نا, خیر کا کام ہو رہا ہے, لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں, غلط چیزیں بھی اسی پیس سے بڑھ رہی ہیں. اف یو جسٹ ٹیک کرسمس کا ایونٹ جو ہوتا ہے, پریویس ایئرز میں آپ کو اس طرح سے سیلیبریٹ ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا. یو نو مائی کزن از ان پولیس, اس دن آیا ہوا تھا وہ, میں اس سے پوچھ رہا تھا, وہ سمتا یار ڈیوٹیز وغیرہ کافی لگتی ہیں, میں اس سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یار
پچھلے سالوں میں آپ لوگوں کی ڈیوٹیز اتنی ٹف ہوا کرتی تھی جتنی اب ٹف ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں, پہلے جو ہماری میلاد نبی ہوتی ہے اس پہ بھی اور کرسمس بھی جو ہوتی ہے, پچھلے سالوں میں اتنی ٹف ڈیوٹیز ہماری نہیں ہوتی تھی, کچھ سالوں سے ہماری ڈیوٹیز بہت ٹف ہو گئی. کیوں؟ بیکاز وی سی اے رائز ان پیپل ہو ٹینڈ ٹو سیلیبریٹ کرسمس اینڈ دس میلاد.